جو حضور کو امام الانبیاء مانتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے، یہ اس کے دین کا مسئلہ ہے، یہ اس کے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہاں یہ قبلہ اول کا مسئلہ ہے۔ اس لیے صرف فلسطین کا اکیلا مسلمان اس کا وارث نہیں ہے، دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان اس کا وارث ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو جہاں پر امام الانبیاء بنا دیا تھا۔ بات اگر آ جائے مسجد حرام کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بات آ جائے مسجد حرام کی یا بات آ جائے مسجد اقصی کی، یہ دونوں نام جب آئیں گے ایک کو قبلہ اول کہتے ہیں اور ایک کو قبلہ موجودہ کہتے ہیں۔ بات قبلہ اول کی ہو یا بات قبلہ موجودہ کی ہو، بات جہاں حضور نے نبیوں کو نماز پڑھائی ہو اس جگہ کی ہو یا جہاں صحابہ کو نماز پڑھائی ہو اس جگہ کی ہو، یہ دونوں مرکز ہیں اسلام کے اور یہ دونوں بنیاد ہیں۔ مسجد اقصی یہ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے اور مسجد حرام رسول اللہ کی سرزمین ہے، جس میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، جہاں حضور کی پرورش ہوئی ہے، جہاں آقا رہے ہیں۔ اس علاقے کو مکہ کہتے ہیں اور مکہ کی مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں، اور جہاں انبیاء آئے ہیں اس سرزمین کو فلسطین کہتے ہیں اور فلسطین کی مسجد کو اقصی کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں نام آتے ہیں تو ان دونوں ناموں کے درمیان میں ایک نام اور آتا ہے، توجہ میری طرف کرنا، آپ کے ایمان کو تازگی بخشنے لگا ہوں۔ جب مسجد حرام کا ذکر آتا ہے یا مسجد اقصی کا ذکر آتا ہے، جب ان دونوں کے نام آتے ہیں، دونوں کے نام میں ایک نام اور آتا ہے۔ مجھ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے مولانا صاحب یہ جو نام ان دونوں ناموں کی وجہ سے آتا ہے، یہ جو نام ان دونوں ناموں کے بعد آتا ہے، یہ جو نام ان دونوں ناموں کے ساتھ یاد آتا ہے، وہ نام کیا ہے؟ میں وہ نام بتانے لگا ہوں، وہ نام عمر ہے، وہ نام عمر ہے، وہ نام عمر ہے۔ جی ہاں وہ عمر ہے، ہاں وہ عمر ہے، تمہیں بتا رہا ہوں عمر ہے، دنیا کو سمجھا تو عمر ہے، کائنات کو بتا تو عمر ہے۔ کہنے والا کہتا ہے مولانا صاحب بات مسجد حرام کی آ گئی، نام عمر کا کیوں آتا ہے؟ بات مسجد اقصی کی آتی ہے، نام عمر کا کیوں آتا ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں جب حضور مسجد حرام میں جاتے نماز ادا نہ ہوتی تھی، نماز کافر پڑھنے نہیں دیتا تھا، مشرک پڑھنے نہیں دیتا تھا، اللہ نے مانگا تھا، اللہ کے رسول نے مانگا تھا، اللہ سے مانگا تھا اور مانگا عمر تھا، اور مانگ کر کہا تھا اللہ اسلام کو عزت دینی ہے تو عمر دے دے۔ پتا چلا اسلام کی عزت کا نام عمر ہے، اسلام کی عظمت کا نام عمر ہے، اسلام کے وقار کا نام عمر ہے، اسلام کے قرار کا نام عمر ہے، اسلام کے پیار کا نام عمر ہے، اور اسلام کے اظہار کا نام عمر ہے، اور اسلام کی وجاہت کا نام عمر ہے، اور اسلام کی عظمت کا نام عمر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے مانگ کر لیا تھا اور اللہ نے دیا تھا۔ پہلا دن تھا جب عمر آیا تھا، آ کر کہا تھا آقا کیا کرنے لگے ہو؟ عمر آ گیا ہے۔ آقا نے کہا تھا نماز پڑھنے لگے ہیں، عمر کہتا ہے نماز دار ارکب میں تو پہلے بھی ہوتی تھی، عمر آ گیا نماز اب بھی ہو رہی ہے۔ عمر کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ عزت کیسے ملی؟ عظمت کیسے ملی؟ وقار کیسے ملا؟ احترام کیسے ملا؟ رعب کیسے ملا؟ دبدبا کیسے ملا؟ عمر بھی آ جائے پھر بھی نماز یہی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ آقا چلیے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیے، آج نماز بیت اللہ میں ادا ہوگی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب مسجد حرام کی بات آتی ہے، عمر کی بات آتی ہے، عمر کی بات کیوں آتی ہے؟ عمر ہاتھ پکڑتا ہے، بیت اللہ
آتا ہے, چوک میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کسی ماں نے جوان جنا ہے, بہادر جنا ہے, آئے خطاب کا بیٹا عمر, خطاب کا بیٹا عمر حضور کو لے کر مسجد حرام میں جا رہے. کوئی روکے تو صحیح, چھپ کر نہیں گئے, بتا کر گئے, اعلان کر کے گئے, لو میں جانے لگا ہوں. عمر چوک پہ کھڑے ہیں, کوئی بہادر نہیں آیا, کوئی نوجوان نہیں آیا, کوئی شجاع نہیں آیا, کوئی روکنے کو نہیں آیا, کوئی راستے میں کھڑے ہونے کو نہیں آیا. راستہ صاف ہوتا جا رہا ہے, پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا عمر آ گیا ہے. عمر اسلام کی عزت کا نام ہے. راستے میں کون کھڑا ہو سب کو پتا ہے, جو عمر کے راستے میں آئے گا پھر وہ راستے میں نہیں رہے گا. سجدے کرنے والوں, عمرہ کرنے والوں, احرام باندھنے والوں, حج کرنے والوں, بیت اللہ کی طرف سفر کرنے والوں, حاجی کہلانے والوں, نمازی کہلانے والوں, نیکوکار کہلانے والوں, شبیدار کہلانے والوں, مجھے رب کی قسم ہے جس بیت اللہ کا تم طواف کرتے ہو اس بیت اللہ کے دروازے کے کھولنے والے کا نام عمر ہے. کیا ہے بھائی اس کا نام کیا ہے؟ جب بھی مسجد حرام کا ذکر آئے یا جب بھی مسجد اقصی کا ذکر آئے عمر کا نام ضرور آئے گا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ عمر کا نام آئے گا آپ کہیں گے مسجد حرام کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور کو عمر لے کر چل پڑے تھے اور وہاں پر پہنچے تھے اور پہنچ کر آپ نے نماز پڑھوائی تھی. بیت اللہ میں سب سے پہلی نماز پڑھوانے والے کا نام عمر ہے, مگر جب اقصی کا نام آئے تو عمر کا نام کیوں آئے گا؟ اقصی پر غیروں کا قبضہ ہے, یہودیوں کا قبضہ ہے اور اس کو فتح کرنے کے لیے عمر نے لشکر بھیجا ہے. لشکر عمر کا وہاں پہنچا ہے, بیت المقدس کے قریب آ گیا. ان پادریوں نے کہا, یہودیوں کے رہنماؤں نے کہا, ان کے علماء نے کہا تم اپنے امیر کو بلاؤ جو اس شہر کو فتح کر سکتا ہے, بیت المقدس کو فتح کر سکتا ہے, اسے بلا کر لاؤ. فلسطین کی بات کرنے والوں, اقصی کی بات کرنے والوں, بیت المقدس کی بات کرنے والوں, قبلہ اول کی بات کرنے والوں, رب کی قسم ہے یہ بات پوری ہی نہیں ہوتی جب عمر کا نام نہ آئے. تم کس منہ سے بیت المقدس کی بات کرتے ہو؟ عمر چل پڑے, سفر فلسطین کی طرف ہے, بیت المقدس جانا چاہتے ہیں. سفر کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے, لوگ سارے استقبال میں کھڑے ہیں, مسلمانوں کے امیر آ رہے ہیں, بیت المقدس کے فاتح آ رہے ہیں, چابی لینے کے لیے آ رہے ہیں. سامنے سے دیکھتے ہیں گھوڑے پر بیٹھا ہوا ایک شخص آ رہا ہے اور رکاب پکڑے ہوئے دوسرا شخص آ رہا ہے. مسلمان کہتے ہیں آپ گھوڑے پر بیٹھ جائیے, غلام کہتا ہے آپ گھوڑے پر بیٹھ جائیے, امیر المومنین کہتا ہے یوں نہیں ہوگا, رکاب پکڑ کے جاؤں گا اس لیے کہ باری تمہاری ہے, باری میری نہیں ہے. توجہ میری طرف کرنا. کراچی کے جوان عمر کہتا ہے باری تیری ہے, باری میری نہیں ہے. کبھی غلام کی باری آتی ہے, کبھی آقا کی باری آتی ہے, کبھی حاکم کی باری آتی ہے, کبھی رعایا کی باری آتی ہے. وہ اپنی باری میں بیٹھا, اس کی باری میں نہیں بیٹھا. آج دنیا ہے ابو بکر نے مصلی لے لیا, عمر نے مصلی لے لیا, مصلی پر قبضہ کر لیا, حکومت پر قبضہ کر لیا. یہ کتنا قابل قدر ہے, یہ کتنا قابل رشک ہے, یہ کتنا قابل فخر ہے, یہ کتنا قابل عزت ہے. اس کے عدل کے کیا کہنے, اس کے انصاف کے کیا کہنے, اس کی سیرت کے کیا کہنے, اس کے اجالوں کے کیا کہنے, اس کی عظمتوں کے کیا کہنے, اس کے سفر کے کیا کہنے. پاپا یہ تو غلام کا حق لینے کو تیار نہیں ہے, جو التجا کر رہا ہے, خواہش کا اظہار کر رہا ہے. میں نے باری معاف کر دی ہے, میں نے اپنے آپ کو پیش کر دی ہے, میں اترنے لگا ہوں, آپ بیٹھ جائیے. سامنے لوگ کھڑے ہیں, استقبال ہو رہا ہے, آپ بیٹھ جائیے, میں نیچے اترتا ہوں. یہ اسے گھوڑے سے اتارنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ باری ان کی ہے. ارے بابا
आज जो घोड़े से किसी गुलाम को उतारने को तैयार नहीं है, वो मुसल्ला खामदाने नबूवत से कैसे छीन सकता है। झूठ बोलने वाले गद्दारों, दागदार, बेईमानों, काफिर, तुझे ख्याल नहीं आया तू किसकी बात करने लगा है, जिसकी मिसालें तौरात में मौजूद हैं, ज़बूर में मौजूद हैं, इंजील में मौजूद हैं, सहीफों में मौजूद हैं। तवज्जो मेरी तरफ हो, अक्सा के बाहर यहूदी उलमा खड़े हैं, यूं नहीं खड़े, किताबें खोल के खड़े हैं। एक नजर किताब पर, एक नजर इब्ने खत्ताब पर, एक नजर वरक पर, एक नजर किरदार पर, एक नजर यहाँ पर, एक नजर चेहरे पर। जो किताब में लिखा हुआ है वही चेहरे पे नजर आ रहा है, वही लिबास पे नजर आ रहा है, वही हाथ रकाब पे नजर आ रहा है, वही हाथ चलता हुआ नजर आ रहा है। कहने वाले कह उठे, लो चाबी हम देने लगे हैं, कोई और आता हम चाबी ना देते, हम चाबी देंगे, इसी को देंगे। पूछने वालों ने पूछा, डर गए हो, खौफ आ गया है, मौत नजर आ रही है। कहने लगे नहीं, हमें पता है मेरी